بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سے 3 دن سے جو ہے نا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے زمان پارک لاہور میں ایک گرینڈ آپریشن جاری ہے، جس میں عدالتیں، حوالدار، حاجی، حافظ اور پتہ نہیں کون کون آپ سن رہے ہیں کہ وہ ملوث ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور بھی بہت سے جو ہے نا اس پہ وہ خیال کیا جا رہا ہے، جس پر جو ہے نا عوامی رد عمل سامنے آیا۔ عوام جو وہاں پہ زمان پارک کے باہر جو عمران خان کی حفاظت پہ مامور ہے، انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا مزاحمت کی، جس کی وجہ سے پولیس جو ہے نا، جن میں رینجرز، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، حتیٰ کہ بلوچستان سے بھی پولیس منگوائی گئی ہے، جن کو پنجاب پولیس کی سننے میں یہ آ رہا ہے پنجاب پولیس کی وردی پہنائی گئی ہے، اور ان میں کچھ لوگ تو کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جی وہ ٹارگٹ کلنگ والے اسپیشلسٹ اور جو ہے نا فلاں انتہا پسند یہ وہ منگوائے گئے ہیں جو کہ بے رحم ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو بات کی باتیں ہیں، جب یہ آپریشن ختم ہوگا تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ تو جس پر جو ہے نا عمران خان کے لیگل پینل، جن کے جو سربراہ اظہر صدیق صاحب کرتے ہیں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، انہوں نے پیٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس پر جو ہے نا ایک جسٹس صاحب نے معذرت کر لی، طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور وہاں سے وہ جو ہے نا نکل گئے۔ اس کے بعد دوسرے جج صاحب کو ریفر ہوئی، تو جنہوں نے کہا کہ جی اس کو پیٹیشن دائر درخواست وہ جو سبمٹ ہوئی، انہوں نے کہا پیٹیشن دائر کریں، انہوں نے کہا جی پیٹیشن ہم دائر کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا لگائیں، جو اس کا نوٹس ہوتا ہے اس کا لگائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم جو ہے نا اس کو جو لیگل طریقہ کار ہے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم سنیں گے۔ مطلب ایک پورا موقع دیا گیا رینجرز کو اور کمپنی کو، اوور آل لفظ استعمال ہو رہا ہے کمپنی، تو کمپنی کو پورا موقع دیا گیا کہ آپ جو ہے عمران خان کو گرفتار کریں۔ ایک وقت تھا کہ جب کچھ بھی نہیں ہوا تھا دیکھنے میں، ایک لیگل طریقے سے اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو عدالتیں جو ہے نا رات کو 12 بجے آٹومیٹک کھل گئیں، اور ایک ہی رات میں جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو اب یہ حالات ہیں کہ جو ہے نا پیٹیشن دائر کے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا جو ہے نا عوامی ریئیکشن یا کوئی اس طرح کا جس میں بہت زیادہ جانی و مالی یا ملک کی سلامتی کا ایشو ہو، جانی مالی نقصان یا ملک کی سلامتی کا ایشو ہو، تو ایسی جو پیٹیشنز ہوتی ہیں ہائی کورٹس میں یا کسی بھی کورٹ میں، وہ ان کو پرائرٹی بیسس پہ سنا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا کہ جی بہانے بنائے جاتے رہے کہ یہ جو، خیر انہوں نے کل جو ہے نا آپریشن روکنے کا حکم دیا کہ آج 10 بجے تک، یہ کل کی بات کر رہا ہوں، کل عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج 10 بجے تک آپریشن روک دیا جائے، اس کے بعد ہم اس پہ کوئی نہ کوئی عمل دیں گے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے نا جو رینجرز تھی وہ زمان پارک کے دونوں دروازوں پر کنٹرول حاصل کر چکی تھی، دروازہ جو ہے نا توڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اتنے شیل مارے گئے زمان پارک کے اندر، گھر کے اندر، کہ وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر جو شیل مارے گئے ان کا جو لوہا تھا، جو ان کے شیل ہوتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے، تو اس کو اگر بیچا جائے تو جو ہے نا ایک آدھ BMW جو ہے نا یہ مرسیڈیز گاڑی آ جائے گی۔ خیر جو ہے نا اس وقت تمام جو وہاں پہ عوام تھی وہ جو ہے نا رات شکر گزار ہو گئی، مطلب شکریہ ادا کرنے لگ گئی، سجدہ ریز ہو گئی کہ آپریشن روک دیا گیا ہے۔ جو ہے نا لوگوں کا جو ریئیکشن تھا وہ قابل دید تھا۔ اب دیکھا جائے تو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، تو وہ جو ہے نا فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے تو یا کھیل رہے تھے، سنا یہ جا رہا تھا کہ وہ کھیل رہے تھے، تو یہ جی جو سچویشن تھی، یہ بھی جو ہے نا وہ جو لال مسجد آپریشن ہوا تھا اس کی یاد تازہ کر دی کہ ایک طرف جو ہے نا لال مسجد میں جو ہے نا وہ بمباری اور فائرنگ ہو رہی تھی، دوسری طرف جو ہے شوکت عزیز اس وقت جو وزیر اعظم تھے اور مشرف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہے نا آئس کریم کی دکانیں کھلوا کے آئس کریم کھا رہے تھے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ تو بات تو ہو رہی تھی کہ عمران خان کو جو گرفتاری کا ایک انہوں نے وارنٹ جاری کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے عمران خان پہ FIR دی گئی ہیں، دہشت گردی کے پرچے دیے گئے ہیں، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، مزید دوبارہ اس کو الیبریٹ کر دیتا ہوں کہ ایک ایسے شخص پہ دہشت گردی کے پرچے جو ہے نا درج کیے گئے ہیں جس بندے نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلام فوبیا اور دہشت گردی پہ جو ہے نا ایک اچھی خاصی تقریر کی، جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا، اور اس پر جو ہے نا ایک اسلام فوبیا کے خلاف جو ہے نا ایک دن جو ہے نا رکھا گیا کہ اس کو ہر سال منایا جائے گا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ اور عمران خان نے وہاں پہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ جی جو ہمارے جو ہے نا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی اگر توہین آمیز گفتگو کی جاتی ہے یا الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، تو اس شخص کے خلاف دہشت گردی کے پرچے دیے جا رہے ہیں جو خود جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا مسلمانوں کے لیے لڑتا رہا اقوام متحدہ میں اتنے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اور بھی بہت کچھ آپ نے سنا ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب جو سابق جنرل تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کے جو سسر ہیں جنرل امجد، تو ان کے جو مذہبی جو نظریات ہیں وہ سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ شاید قادیانی ہیں، اچھا یہ ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ تو ان کو جو ہے عمران خان کے نظریات سے کافی جو ہے نا تکلیف تھی، تو خیر وہ تو
बाजवा साहब इसी बात पे जो है ना वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब को उन्होंने कहा, जिस पर वो खिलाफ हुए कि इमरान खान ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना ये काम नहीं होता, वो एक जो सिलेक्टेड जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके मातहत होता है। 24 घंटे जो है ना मुसलसल कल शाम तक 24 घंटे हुए थे। अब अगर इसको काउंट करें तो 37-38 घंटे हो गए हैं। उसके बावजूद जो है ना एक इतनी पुलिस जो है, तीन अगर देखा जाए तो तीन सूबों की पुलिस, जिनमें पंजाब पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस भी है, वो एक 6 कमरों पर मुश्तमिल जो इमरान पार का घर है उसको फतह नहीं कर सकी। तो ये सारा क्रेडिट जाता है वहाँ पे मौजूद लोगों को, जो है ना इमरान खान के जानिसार हैं, जिनका कोई वहाँ पे जिनको मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो पेड़ नहीं है, जैसा कि नून लीग के जलसों में पेड़ लोग जलाए जाते हैं, काफ़ी दफ़ा ये वीडियोस भी सामने हैं। तो कोई भी वहाँ ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे कि मुझे पैसे देके यहाँ पे खड़ा किया गया या मुझे मजबूर किया गया। वहाँ पे लोग वालेहाना तौर पे विलिंगली जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं और जो है ना इमरान खान की हिफाजत कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उस वक्त अगर 10% लोग भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये पीटीआई के जो इस वक्त लोग वहाँ पे मौजूद हैं, 10% लोग भी उस वक्त निकल पड़ते इस तरह के मौजूद होते जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खातिर, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना दी जाती। तो ये होता है कि लीडर का जो है ना मोहब्बत होती है। लेकिन एक फ़ायदा ये भी हुआ है, इमरान खान को गिरफ्तारी की ये जो चक्कर चल रहा है इसमें ये फ़ायदा हुआ है कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को एक कौम बना दिया, मुत्तहद कर दिया। अब यहाँ पे कोई बलोची, सिंधी या पश्तून या बलूचिस्तानी या ये कश्मीरी, पंजाबी नहीं रहेगा। सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं एक इमरान खान की खातिर। KPK से भी लोग आए हुए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हुए हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ लोग आए हुए हैं, पंजाब से भी जो है वो उनकी हिफाजत पर मामूर है। अगर इसका दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब हैं इनके अपोजिट, जिनको जो है ना वो नेल्सन मंडेला से भी तशबीह दी जाती है। तो वो इतने बदकिस्मत आदमी है, वो पाकिस्तान की अगर देखा जाए ओवरऑल जिस तरह के उनके कारोबार है, वो जो पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स बनते हैं, लेकिन वो इतने बदकिस्मत हैं कि अगर वो एक तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, एक बयान हल्फी झूठा दे के वो गए हैं बाहर और पाकिस्तान वो नहीं आ सकते। अगर वो कल को उनकी डेथ हो भी जाती है, मरना तो सबने है, मौत पर हक है, हम पे भी आ सकती है, किसी पे भी आ सकती है, तो उनकी औलाद उनको पाकिस्तान उनके मैयत के साथ नहीं आएगी, उनको बल्कि पार्सल कर दिया जाएगा ताबूत के अंदर। तो ये होती है मोहब्बत के। एक लीडर ऐसा है जिसकी खातिर अवाम मरने के लिए यहाँ पे जो है ना, जिनका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसके लिए मरने को तैयार है। और दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है जिसकी औलाद भी उसके साथ खड़ी नहीं होगी। इस सारे इशू के साथ ही जो है ना पूरी दुनिया की तरफ से भी प्रेशर आना पाकिस्तान पे शुरू हो चुका है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक जो है ना जमहूरी हुकूमत के दौरान एक जमहूरी लीडर जो है ना उसके ऊपर इतना जो है ना पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है, बल्कि रात तक इंटरनेशनल मीडिया के कुछ लोग जो है ना वहाँ पे ज़मान पार्क पहुँचे भी हैं, तो जिस पर चीन, रूस, सऊदी अरब, UAE ये सब लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। वो क्यों नहीं देंगे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खातिर जो है ना कज़ाफ़ी के जहाज़ आ सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये नवाज शरीफ के लिए लबनान या इसके लबनान या ये दूसरा सऊदी अरब के जहाज़ आ सकते हैं। खैर नवाज शरीफ की तो और बात है, उन्होंने तो अपने रिश्ते किए हुए थे सऊदी अरब में, जबकि इमरान खान के ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने हुकूमत में आने के बाद भी किसी मुल्क को कोई फायदा नहीं देना, ना उसके कारोबार हैं, कोई ऐसे कारोबार हैं जैसा कि नवाज शरीफ के बेटों के कारोबार हैं। रिसेंटली नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने जो है ना वो तुर्की के सदर के बेटे के साथ जो है ना एक सोलर की डील की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहले उसको ड्यूटी फ्री किया गया। जब इंपोर्ट कर लिया गया सोलर पैनल, उसके बाद उस पर ड्यूटी नाफिज कर दी गई, जिसका मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं एक लीगल करप्शन, इसको कहते हैं लीगल करप्शन, एक कानूनी तरीके से करप्शन की गई। इसके साथ ही ज़ल्म खलीलज़ाद का आप काफ़ी आपने नाम सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे। अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका का इनखला था उसमें भी ज़ल्म खलीलज़ाद का एक अच्छा खासा किरदार था। ज़ल्म खलीलज़ाद जो कि बेसिकली तो अफ़गानिस्तान के मज़ार शरीफ से है और बतौर तालिब इल्म अमेरिका गया था, जबकि उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो यहूदी है, यहूदी लाबी से उसका ताल्लुक है। तो खैर अमेरिका में रह के हो सकता है हो, लेकिन वो बेसिकली जो है ना पश्तून है और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से वो बतौर तालिब इल्म अमेरिका में गया। वहाँ पे उसने अपना सुसुख इतना बनाया कि वो उसने बुश इंतज़ामिया, ओबामा इंतज़ामिया, ट्रंप इंतज़ामिया और अब वो बाइडन इंतज़ामिया के साथ भी काम कर रहा है। और उसका इतना तजर्बा है, वो इतना खाक सियासतदान है कि उसने जब इराक में सद्दाम हुसैन को मारा जाने लगा तो उन्होंने कहा कि इसको ना मारा जाए, क्योंकि इसके मारने के बाद इराक काबू में नहीं रहेगा, और वही हुआ। उसके बाद अफगानिस्तान से जो फौज का इनखला हुआ तो उन्होंने ये जो मुआहदा हुआ उन्होंने ही मुआहदा करवाया। अब पाकिस्तान में ये सब जो हो रहा है तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ एक इलेक्शन जून में इलेक्शन करवाया जाए और जो भी हुकूमत आती है उसके चलने दिया जाए। लेकिन गिरफ्तारी का हुक्म
جو گرفتاری کا حکم ایک چھوٹی عدالت کی طرف سے آیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے پوری ریاست جو ہے نا عدمان پارک پہ جو ہے نا وہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اس کی میں موٹی مثال دیتا ہوں۔ الیکشن کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے الیکشن کا اعلان کیا گیا، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی، تو وہاں سے ریاست بھاگ گئی اور ابھی تک بھاگ رہی ہے۔ ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے ہیں، جہاں سے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے بہانے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی عدالت کا حکم ہے، وارنٹ گرفتاری ہے، تو اس پر جو ہے نا پوری ریاست لگا دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی عدالت جن کو خود وکلا جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، حتیٰ کہ کرسیاں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور یہ سب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں کچھ عرصہ جوڈیشری کے ساتھ منسلک رہا، تو مجھے پتہ ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ چھوٹی عدالتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے کرسیاں تک چلا دی جاتی ہیں، اور اس ایک جج کے جو ہے نا فیصلے وارنٹ گرفتاری کو پکڑ لیا۔ حالانکہ جو وارنٹ گرفتاری ہیں اس پہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ بنی گالا کا لکھا ہوا ہے، تو پولیس کو وہاں جانا چاہیے تھا، جبکہ پولیس جو ہے عدمان پارک پہنچ چکی ہے۔ ہاں، اس کے ایک اور بھی حل ہوتا ہے، اگر وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوتے ہیں اس کی تعمیل نہ ہو سکے یا بندہ پیش نہ ہو، تو اس کے بعد ایک آپشن ہوتا ہے عدالت کے پاس، وہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو عدالت اشتہاری کر دیتی ہے۔ جب اشتہاری کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپشن ہوتا ہے، اشتہاری کرنے کے بعد بھی آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے آپ کے ارد گرد اشتہاری ہیں جو گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا، بڑے بڑے پرچے ہیں، 302 کے اشتہاری ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا پرچہ توشہ خانہ کا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک وہ جو عمران خان سے معافی منگوائی گئی جج زیبا چودھری کیس میں، تو وہ بھی معافی نہیں بنتی تھی، چھوٹا سا جج تھی۔ تو دوسری طرف کیا ہے کہ وہ دیکھ عمران خان نے کہا کہ میں اس کے خلاف لیگل کارروائی کروں گا، تو اس پر جو ہے نا توہین عدالت لگ گئی، عمران خان نے جا کے معافی مانگی، لیکن ابھی تک ٹرائل چل رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسے لیڈر ہیں جو ہے نا جلسوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی تصویریں چلا کر ان کی کردار کشی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے جو بیٹے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ کو میں مثال دوں گا، مصر کی ایک بیلے ڈانسر ہوا کرتی تھی سی سی عبدو، تو ان کو بھی جو ہے نا ان کا بھی اسی طرح جو ہے نا اپنی سیاست میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی جنرل کو جو ہے نا اسی ٹائم اڑوا دیتی تھی یا اس کو باہر کروا دیتی تھی، تو اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اقلیم اختر جنرل رانی جو کہ 1971 میں بڑی مشہور ہوئی تھی، سکوت ڈھاکہ میں اس کا بڑا کردار رہا تھا، تو اس کو بھی بہت اثر و رسوخ تھا۔ تمام جنرل جو ہے نا اس کے جو کوٹھا تھا اس پہ ماتھا ٹیکنے جاتے تھے، تو اب جو ہے نا جنرل رانی کے بعد جنرل رانی آ گئی ہیں، جو کہ جس کے بعد تمام جنرل ججوں بیوروکریٹس کی ویڈیو ہیں، وہ جس کو بھی چاہے اس کو جو ہے نا انگلی پہ نچا سکتی ہے، اس کے خلاف جو ہے نا ویڈیو لیک کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ جو ہے نا منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنا، ثابت ہوئی منی لانڈرنگ، فرد جرم لگنی تھی، جس دن فرد جرم لگنی تھی اسی دن ہی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ تو ان کا بیٹا سلمان شہباز جو کہ مفرور تھا، اس کے علاوہ اسحاق ڈار جو کہ 5 سال مفرور رہے، اور 5 سال بعد ان کو ایئر فورس کے طیارے میں باعزت طریقے سے لایا گیا اور ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور وہ وزیر خزانہ اب ملک کو جو ہے نا ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کر پہنچ چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر کیا حالات ہیں۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آج ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہیں، آیا کہ یہ آپریشن جاری رہتا ہے، عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد 18 تاریخ بھی آ رہی ہے، 18 تاریخ کو عمران خان نے پیش ہونا ہے گرفتاری ہے، جبکہ عمران خان کی طرف سے بھی ایک بیان ہے۔ کل انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرا تو باختیار ہے، میں تو گرفتاری دینا چاہتا تھا، لیکن عوام نے جو ہے نا عوامی ریئیکشن جو تھا، عوام نے مجھے روکا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی، تو میں نے اس لیے گرفتاری نہیں دی۔ اسد عمر کی طرف سے بھی بیان آیا ہے جو کہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ تازہ ترین جو ہے نا لیکس بھی آئی ہیں۔ پاکستان کے سپریم کمانڈر آف پاکستان، صدر پاکستان جو کہ فورسز کے بھی سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، ان کی ایک آڈیو لیک آئی ہے جو ہے نا اس کی پی ٹی آئی کی یاسمین راشد کے ساتھ، جو کہ سابق وزیر صحت رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک آڈیو لیک ہے جس میں وہ صدر پاکستان، اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض تو بات نہیں ہے، خیر وہ یہ کہہ رہی ہیں صدر پاکستان سے کہ آپ اس میں کردار ادا کریں، کسی سے بات کریں، کیونکہ جو ہے نا یہاں پہ لوگ جو ہے نا مشتعل ہیں، وہ پولیس پہ اٹیک کر رہے ہیں، پیٹرول بم پھینک رہے ہیں، اور پولیس کی طرف سے بھی جو ہے نا اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو انشاءاللہ ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔